السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے وضو کا طریقہ انشاءاللہ سکھائیں گے پریکٹیکلی، تاکہ ہمارے سامنے اچھی طرح سے واضح ہو جائے کہ وضو کس طرح کیا جاتا ہے۔ وضو کے اندر 4 فرض اور 13 سنتیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ سنتیں اور فرائض اکثر یاد نہیں ہوتے، اسی لیے آج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پریکٹیکلی تمام چیزوں کو کر کے دکھائیں گے۔ اور یہ ہمارا بچہ ہے، طالب علم ہے، یہ آپ کو وضو کر کے دکھائے گا کہ وضو کس طرح سے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم وضو کے اندر ہاتھ دھوئیں گے۔ بسم اللہ پڑھیں گے پہلے، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ یہ 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے ہیں۔ اب ہاتھ دھلنے کے بعد 3 مرتبہ کلی کریں گے۔ کلی کے دوران مسواک ہونی چاہیے، مسواک کرنا سنت ہے۔ مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت صاف کرنا، انگلی سے دانتوں کو ملنا، یہ بھی سنت ادا انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اس سے ہماری نماز میں اور بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اعمال کے اعتبار سے درجے اس کے بلند ہو جاتے ہیں۔ 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، ایک بار کرنے کے بعد انگلی سے ناک کو، یہ انہوں نے 3 بار کر لیا، ایک بار کرنے کے بعد 3 مرتبہ الٹے ہاتھ کی چھنگلی سے ناک کو اندر پانی لے کے جائیں گے، پھر 2 مرتبہ الگ سے پانی ڈالیں گے۔ اب 3 مرتبہ پورے چہرے کا دھونا۔ ایک بار دھونے کے بعد پہلے چہرے کو ملتے ہیں، ہاں ایسے اچھی طرح سے، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورے چہرے کا دھونا، یہ فرض ہے۔ فرض کا مطلب ایک بال کے برابر کوئی جگہ سوکھی رہے گی تو وضو نہیں ہوگا۔ اب ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، یہ بھی فرض کے اندر دوسرا فرض ہے۔ کونیوں سمیت 3 مرتبہ دھونا تو سنت ہے، ایک بار دھونا فرض ہے۔ اور ایک بار پانی لیں گے تو اس کو اچھی طرح ملتے ہیں پہلے، اور پانی کا جتنا کم استعمال ہوگا اتنا ہی ہمارا اجر بھی زیادہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ سب بچے ماشاءاللہ وضو کرنا سیکھ رہے ہیں، کچھ آتا ہے، کچھ اور سیکھ جائیں گے۔ یہ ہمارا جو ہے 3 مرتبہ ہاتھ دھل گئے۔ اب یہ مسح کرنا سنت، مسح کرنا پورے سر کا سنت ہے، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ ایک بار دوبارہ اور مسح کر کے دکھائیں، پورے سر کو ہاتھ سے گھیر لیں، ہاں یہ ہے ایک بار پورے سر کا مسح کرنا، اس میں فرض بھی آ گیا اور سنت بھی ادا ہو گئی۔ کانوں کا مسح کرنا بھی سنت ہے۔ گلے کا ایک منٹ رک جاؤ، گردن کا مسح کرنا یہ مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔ اور گدی کا مسح کرنا، گردن پہ اگر ہم مسح کریں گے تو یہ بدعت ہے۔ بہت ساری مستورات بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جو گلے کا مسح کرتی ہیں، گردن کو ساتھ میں لے کے، تو گلے کا جو آگے کا حصہ ہے اس پہ ہاتھ نہیں لے کے آنے، صرف گدی تک ہی اپنے مسح کو محدود رکھیں گے ہم، اور یہ پیچھے کی ہتھیلی ہوتی ہے، اس سے ہم گدی کا مسح کریں گے۔ بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ پورے سر کا مسح کے لیے پہلے 3 انگلیاں یہ اور 1 انگلی شہادت کی اور یہ کان کے اوپر کو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پورے ہاتھ سے پہلے سر کا مسح کریں گے، اور پانی بچ ہی جاتا ہے، پھر اسی ہاتھ سے ہم کانوں کو اور انگلیوں کو، کانوں کو پیچھے کے حصے کو بھی گھیر لیں گے۔ تو یہ ہمارا ماشاءاللہ وضو ہو گیا۔ اب ہم آخری جو رکن بچا ہے وضو کا، وہ ہے پیروں کا دھونا، ٹخنوں سمیت پیروں کا دھونا بھی پورے اچھی طرح سے اس کو دھونا چاہیے، کیونکہ وہ بعض لوگوں کے پیروں کے پیچھے کا گہرائیاں ہوتی ہیں وہ چھوٹ جاتی ہیں، نسوں کے پاس کا حصہ سوکھا رہ جاتا ہے، تو بڑے دھیان سے پیروں کو دھونا چاہیے۔ اور انگلیوں کو خلال سیدھے پیر کی چھنگلی سے ہم خلال کریں گے، اور الٹے پیر کی چھنگلی تک جو ہے اس کو لا کے چھوڑیں گے خلال کرتے ہوئے، اور الٹے ہاتھ سے ہمیں پیر کو دھونا ہے۔ بہت سے پیروں کو جو دھوئیں گے وہ الٹے ہاتھ سے دھوئیں گے، الٹے ہاتھ سے ناک صاف کریں گے، ٹھیک ہے، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اور وضو کے درمیان ذکر کرتے رہیں، دعا پڑھتے رہیں، مسنون دعا کو بھی اہتمام کریں، جس کو یاد نہ ہو یاد کر لیں۔ اور وضو کے بعد کی دعا جو ہے وہ شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھ لی جائے، اور تحیۃ الوضو کا بھی اہتمام کرے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔